أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فضیلت الشیخ ڈاکٹر نذیر احمد عمری مدنی حفظہ اللہ کو پیش کرتے ہیں. آپ کا تعلق ضلع یادگیر تماپور ریاست کرناٹک سے ہے. آپ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فراغت کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں سے تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد آپ مملکت البحرین کے اندر تقریباً 28 سال 8 سال ہیں اور ابھی بھی ہیں، اور وہاں پر جالیات وغیرہ میں الحمدللہ دعوتی خدمات انجام دے رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا بھی آپ کے ساتھ تعلق تقریباً 8 سال بحرین میں رہ چکا ہے. آپ کے ماشاءاللہ بے شمار خدمات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. اب رہی بات آپ کا جو عنوان ہے کہ مسلمانوں اپنا ایمان بچاؤ، اس حساس موضوع پر آپ انشاءاللہ اس وقت آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے اس موضوع پر مدلل انداز میں لوگوں کو محظوظ فرمائیں. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، آپ تمام کو میں اسلام کا سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر جلسہ امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش فضیلت الشیخ جناب فضل الرحمن قریشی عمری حفظہ اللہ، ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش جناب حافظ عبدالغفار صاحب عمری حفظہ اللہ، علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، عمائدین شہر، حاضرین کرام اور معزز ماؤں اور بہنوں اور بالخصوص نوجوانوں، الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پروگرام میں نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ نوجوانوں میں دین سے لگاؤ ہے، علم دین سیکھنے سے دلچسپی ہے، اور وہ اپنے اوقات کو اس نیک کام میں لگا رہے ہیں. یہ بہت خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے. بھائیو اور دوستوں اور ماں اور بہنوں، مجھے جمعیت اہل حدیث کی عمارت کی طرف سے جو عنوان دیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اے مسلمانوں اپنا ایمان بچاؤ. اپنا ایمان بچاؤ، اس میں 2 معنی آتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایمان کو ختم ہونے سے بچاؤ، یعنی کفر، شرک، ارتداد، اس سے ایمان پورا ختم ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہتا، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اور دوسرا، ایمان کو کمزور ہونے سے بچاؤ، یعنی ایمان طاقتور بھی ہوتا ہے، کمزور بھی پڑتا ہے. ایمان کبھی مضبوط بھی ہوتا ہے اور کبھی ناقص بھی ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے سلف صالحین کا، اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ الایمان یزید وینقص، یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ. ایمان ایک حالت میں نہیں رہتا، ایمان کبھی بڑھتا بھی ہے اور کبھی گھٹتا بھی ہے. کیسے بڑھتا ہے؟ اللہ کی اطاعت سے وہ بڑھتا ہے، جتنا اطاعت کرو گے اتنا وہ بڑھے گا، اور اللہ کی نافرمانی سے وہ گھٹتا ہے. جتنا انسان گناہوں کا ارتکاب کرے گا اس کا ایمان گھٹتا جائے گا، ختم نہیں ہوگا، مسلمان باقی رہے گا. اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مسلمان کسی گناہ کے ارتکاب سے وہ کافر نہیں ہوتا سوائے شرک کے، شرک اکبر. گناہوں کے ارتکاب سے وہ کافر نہیں ہوتا لیکن اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. دونوں معنی آتے ہیں. ایمان بچاؤ یعنی ایمان کو پوری طرح ختم ہونے سے بچاؤ،
اور دوسرا معنی یہ بھی آتا ہے، اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ ایمان کو کمزور ہونے سے بچاؤ. لیکن میری جو بات ہوگی وہ دوسرے معنی پر ہوگی، جیسا کہ ذمہ داران جمعیت کی طرف سے مجھے اس کے ذیلی عناوین دیے گئے ہیں. اس کے تحت 4 ذیلی عنوان دیے گئے ہیں، میں ان عناوین کی پر بات کروں. تو دیکھو، ایمان گھٹتا ہے. کیسے گھٹتا ہے؟ معصیت سے، گناہوں کے ارتکاب سے. اسی لیے جو مثلا اگر شرابی ہے، زانی ہے، جھوٹا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ وہ مسلمان تو ہے لیکن وہ مسلمان فاسق ہے، ناقص الایمان ہے. اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہے. یعنی جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان ہٹ کر بازو چلا جاتا ہے، پھر بعد میں واپس آتا ہے. ختم تو نہیں ہوتا لیکن اس وقت تو اس کے ساتھ نہیں ہوتا. وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے پاس موجود نہیں ہوتا، بازو چلا جاتا ہے، پھر بعد میں واپس آتا. وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان اس سے ہٹ جاتا ہے. تو کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے ایمان کا نقصان ہوتا ہے، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. اچھا، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ ذرا اس پر بات کرتے ہیں. سلف کا اجماع ہے اور قرآن و سنت کے دلائل بھی موجود ہیں اس بات پر کہ گناہوں کی 2 اقسام ہیں، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ کا مطلب بڑے بڑے گناہ، اور صغیرہ کا مطلب چھوٹے چھوٹے گناہ. اور یہ تقسیم قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے اور اجماع سلف سے بھی ثابت ہے. مگر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم اپنے آپ کو بچاؤ گے ان کبیرہ گناہوں سے، دیکھو ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو روکا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان میں بعض چھوٹے بھی ہیں، ان میں بعض بڑے بڑے گناہ بھی ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ تم کو جن چیزوں سے روکا جاتا ہے ان میں سے جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے اگر تم اپنے آپ کو بچاؤ گے نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تم سے تمہاری سیئات مٹا دیں گے. سیئات کیا ہیں؟ یہ چھوٹے گناہ. اگر کبائر سے بچو گے تو چھوٹے جو صغیرہ گناہ ہیں، سیئات ہیں، ہم تمہیں معاف کر دیں گے ایسے ہی. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تم کو ایک عزت والی داخل ہونے کی جگہ داخل کر دیں گے. اور وہ عزت والی جگہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. تو اس کبیرہ گناہوں سے اگر اجتناب کرو گے تو اللہ کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ چھوٹے گناہ معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دیں. اچھا، اب یہ جو کبیرہ گناہ ہے یہ گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ اور جو صغیرہ گناہ ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، وہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ دیکھو، صغیرہ گناہ جو ہیں وہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں صغیرہ گناہ خود بخود صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، صفائی ہو جاتی، دھلائی ہوتی. روزہ رکھتے ہیں معاف ہوتے ہیں صغیرہ گناہ. نیکی کے مختلف کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو، نماز کو اور روزے کو، اللہ تعالیٰ اسی طرح صدقہ و خیرات کو ان چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے. جیسے کہ مشہور حدیث میں ہے جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ 5 وقت کی نمازیں، 5 وقت کی نمازیں اور جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان، اب یہ جب عمل کریں گے تو ان کے بیچ میں جو آپ کے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ آٹومیٹک معاف ہو جاتے ہیں، وہ کفارہ بن جاتے ہیں. بشرطے کہ کیا کرے بندہ؟ اذا اجتنبت الکبائر، جب بندہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرے، تو یہ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، جمعہ پڑھنے سے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف ہوتے رہتے. اچھا، کبیرہ گناہوں کیسے معاف ہوں گے؟ کبیرہ گناہوں کے لیے
توبہ ضروری. توبہ کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے گا, کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا, لیکن اس کے لیے توبہ چاہیے. اچھا, لیکن اگر بندہ توبہ نہیں کرے گا, بغیر توبہ کے کبیرہ گناہوں پر رہ کر بغیر توبہ کے مر جائے گا, تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس کا معاملہ اللہ کے اوپر, اس کی مرضی, چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو اپنی طرف سے معاف کر دے, چاہے تو اس کی سزا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں شریک کیا جائے, شرک کو معاف نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حالت شرک میں مر جاتا ہے, اسی حالت میں بغیر توبہ کے مر جاتا ہے, تو اس کے لیے معافی اللہ کے پاس نہیں. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں, کس کے علاوہ؟ شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں, جس کے لیے چاہے اللہ معاف فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ شرک کے علاوہ جو دوسرے کبیرہ گناہ ہیں تو وہ اللہ کی مرضی پر ہے, اللہ کی مشیت پر ہے, اللہ کے ارادے پر ہے. چاہے تو معاف کر دے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں, اور چاہے تو ان کی سزا دے. باقی جو صغیرہ گناہ ہیں, وہ صغیرہ گناہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, دیگر نیکیاں کرتے ہیں, تو اس کی دھلائی صفائی ہوتی رہتی ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا گناہوں کے متعلق, کبیرہ گناہوں کے متعلق. کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ اس بہت سارے. فرائض کو چھوڑنا, واجبات کو چھوڑنا, یہ کبیرہ گناہ ہے. نمازوں کو چھوڑنا, یہ کبیرہ گناہ ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ نہ دینا کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح کبیرہ گناہ کہتے کس کو ہیں, کیسے فرق کریں گے, یہ ایک بات کر لیتے ہیں. کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ ہم نے ذکر کیا, لیکن کیسے پتہ چلے؟ اہل علم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر دنیا میں کوئی حد, شریعت نے دنیا کے اندر اس پر کوئی سزا مقرر کی ہے, جیسے زنا کی سزا ہے, قتل کی سزا ہے وغیرہ, حد مقرر, اس کو کہتے ہیں حد. تو جس پر دنیا میں کوئی حد مقرر ہے یا آخرت میں سزا کی وعید آئی ہے, دھمکی آئی کہ ایسا کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا, ایسا کرنے والا جہنم میں جائے گا, ایسا کرنے والا اس پر اللہ کا غصہ ہے, ایسا کرنے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے, ایسا کرنے والا اس پر اللہ کی لعنت. جس گناہ کے بارے میں ایسے الفاظ آئے ہیں وہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں. اور جن گناہوں پر نہ دنیا میں کوئی حد آئی ہے اور نہ آخرت کی وعید آئی ہے, تو ان کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں, وہ صغیرہ گناہ ہیں. تو بہرحال انسان کو جہاں صغیرہ اور کبیرہ سبھی سے بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی صغیرہ گناہوں میں تساہل برتے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسند احمد کی حدیث سے حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایاکم و محقرات الذنوب, کہ چھوٹے چھوٹے جن کو تم حقیر سمجھتے ہو, معمولی سمجھتے ہو, ایسے گناہوں سے بھی بچو. اس لیے کہ کبھی کبھی یہ آدمی پر اتنے جمع ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ جمع ہو کر اس کو ہلاک کر دیتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد ہی میں سہل بن سعد الساعدی کی حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کی کہ مسافروں کا ایک گروہ جنگل میں پڑاؤ ڈالتا ہے. وہاں پر ان کے پاس جلانے کے لیے آگ, لکڑیاں نہیں ہوتی, تو اس کے بعد جاتا ہے وہ آدمی, ایک کاڑی ڈھونڈ کے لاتا ہے, وہ ایک لکڑی ڈھونڈ کے لاتا ہے, وہ ایک ٹکڑا لاتا ہے, سارے لوگ جمع کرتے ہیں چھوٹی, پھر آگ سلگاتے ہیں, پھر اس پر وہ اپنا کھانا پکا لیتے ہیں. تو اسی طرح یہ چھوٹے گناہوں کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. تو بہرحال لیکن خاص طور سے جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچنے کا حد درجے اہتمام کرنا چاہیے, اور اگر کسی سے ہو جائے تو توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اچھا, اب آگے کی طرف آتے ہیں. یہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں ایک اہم ترین کبیرہ گناہ جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہے وہ ہے دوسرے مسلمان کی جان, مال, عزت اور آبرو پر حملہ کرنا. جان, مال, عزت, آبرو کو پامال کرنا یہ سخت حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے. اس پر میں ذرا بات کروں گا, جیسا کہ خاص طور سے اس پر بات کرنے کے لیے امارت جمعیت اہل حدیث کی طرف سے
مجھے رہبری کی گئی. دیکھو مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، کتنے؟ جان، مال، عزت، یہ تینوں چیزوں کو شریعت نے محفوظ بنایا ہے. تو مسلمان وہ معصوم الدم والمال والعرض، کہ اس کی جان بھی اسلام کی شریعت نے محفوظ کی ہے، اس کے مال کو بھی محفوظ کیا ہے، اس کی عزت کو بھی محفوظ کیا ہے. تین اہم ترین چیزیں، یہ بہت اہم چیزیں. حضرت صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان کے مسلمان پر حرام ہے اس کی جان بھی، اس کا مال بھی، اور اس کی عزت بھی. خطبہ حجۃ الوداع میں قربانی کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان خطاب کرتے ہوئے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، کہ سنو اے مسلمانوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں یہ سب حرام ہیں. كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح، یعنی عید کا دن، قربانی کا دن، یوم النحر. فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر مکہ کی حرمت اور تقدس کی طرح. فی شہرکم ھذا، اور تمہارے اس محترم مہینے کے تقدس اور حرمت کی طرح، یعنی ذوالحجہ کا مہینے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ھل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ آپ نے آسمان کی طرف نظر کی اور فرمایا کیا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس جو اس حدیث کی روایت کرتے کہتے ہیں یہ امت کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. یہ امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. اچھا، اب ذرا آگے چلتے ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز ہے جان. جان اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی. کسی کی جان مارنا، ناحق کسی کا قتل کرنا، یہ انتہائی بڑا گناہ، بہت سخت ترین جرم. بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کے ناحق قتل کرنے کو، ایک نفس کے ناحق قتل کرنے کو پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. اس لیے ہم نے بنو اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا کہ جس نے بھی کسی جان کو مارا بغیر کسی اس کے کہ اس نے کسی کو مارا تھا، یا بغیر اس کے کہ اس نے زمین میں فساد کیا تھا، ناحق مارا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے ایک انسان کو نہیں مارا، پوری انسانیت کو مارا ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے، جو ایک آدمی کو مار سکتا ہے وہ دوسرے کو بھی مار سکتا ہے، تیسرے کو بھی مار سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر انسان کی انسانیت کی قدر و قیمت نہیں. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، قتل ناحق اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک جیسے بڑے گناہ کے ساتھ ملا کر ذکر کیا. سورہ فرقان میں اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں ایمان والوں کی صفات بیان کر رہے ہیں. مومن، سچے مومن کیسے ہوتے ہیں؟ سچے مومن کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا یہ سچے مومن جو ہوتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے، نہیں دعا کرتے. یہ ایک بات، شرک نہیں کرتے، پہلی چیز. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی نفس کو قتل نہیں کرتے کہ جس کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. اچھا، وہ حق کے ساتھ کیا ہے؟ وہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جان کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے مگر صرف تین چیزوں میں، مگر تین چیزوں سے: النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، قصاص، اور
الثیب الزانی شادی شدہ ہو کر زنا کرے، یہ ایک التارک لدینہ والمفارق للجماعہ، اپنے دین کو چھوڑ کر مرتد ہونے والا اور مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جانے، یہ تین ہیں، یہ قتل حق ہے. اور یہ بھی کس کے لیے ہے؟ یہ اسلامی حکومت اس کا نفاذ کرے. یہ بھی جو قتل حق ہے اس کا بھی نفاذ تنفیذ کون کرے گی؟ اسلامی حکومت اس کے تنفیذ کی، اس پر عمل کرنے کی ذمہ دار ہے، عام افراد یا گروہ اس کے ذمہ دار نہیں. فرمایا تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ناحق کسی جان کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون اور زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، لیکن جو ایسا کرے گا وہ گناہگار ہوگا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا، زیادہ کیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس آگ میں، جہنم کے عذاب میں وہ ذلیل ہو کر لمبی لمبی مدتوں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قتل ناحق کو شرک کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا. اچھا یہ اتنا بڑا گناہ ہے قتل ناحق، کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنا، اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ ہے. آپ اس آیت کو سنیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت وعیدیں سنائی ہیں قاتل کے اوپر جو ناحق جان بوجھ کر کسی کا قتل کرتا ہے، ناحق جان بوجھ کر عمدن کسی کا قتل کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اللہ کتنی چیزیں، کتنی وعیدیں ہیں دیکھو. اور جو شخص کسی مومن کو قتل کرتا ہے متعمدن، عمدن قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے. ایک تو ہوتا ہے قتل خطا، غلطی سے کوئی گاڑی چلا رہا تھا ایکسیڈنٹ کر دیا، وہ تو جان بوجھ کر نہیں کیا. لیکن جو جان بوجھ کر ناحق کسی کا قتل کرتا ہے، کسی مومن کا قتل کرتا ہے، فجزاؤہ جہنم، سب سے پہلے اس کا ٹھکانہ جہنم، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا. اچھا یہاں پر خلود ہے، خلود جو ہے وہ ہمیشہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور لمبی مدت رہنے کو بھی آتا ہے، بہت لمبی مدت رہے. اگر وہ مسلمان تھا، واقعی میں دل سے مومن تھا، تو وہ ہمیشہ نہیں رہے گا مشرک کی طرح، لیکن بہت لمبی مدتوں رہے. الاقامہ الطویلہ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ لمبی مدت قیام کو بھی خلود کہا جاتا. اور پھر کیا کہا؟ اسی پہ اکتفا نہیں، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر. اچھا پھر اور کیا کہا؟ وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا. پھر اس پر نہیں، آگے کہا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم کو تیار کیا. کتنی وعیدیں ہیں، کتنی وعیدیں ہیں، دیکھا آپ نے؟ جہنم ہے اس کے لیے، اس میں ہمیشہ رہے گا، لمبی مدتوں رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے لیے عذاب عظیم ہے. میرے بھائی اور دوستو، اس پہ بہت سارے نصوص ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں پیش کرتا ہوں اسی موضوع سے متعلق، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قتل ناحق کتنا سنگین 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 جرم، کتنا بڑا گناہ. چنانچہ سنن ابن ماجہ میں حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍ. ذرا غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پوری کائنات کا زوال، ختم ہو جانا، وہ معمولی ہے اللہ کے نزدیک اس بات سے کہ کوئی کسی مومن کو، کسی مومن آدمی کو ناحق قتل کر دے. پوری دنیا کا زوال منظور ہے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ کوئی کسی مومن کی جان کو مارے ناحق. اچھا اس سے بھی ایک اور حدیث سنو، آپ کو پتا چلے. یہ بتا رہا ہوں، دیکھو آپ کتنا سنگین معاملہ ہے. لوگ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا احساس نہیں ہے، لیکن سوچو. ایک اور حدیث میں آتا ہے سنن ترمذی میں، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اشترک اہل السماء والارض على قتل رجل مؤمن لأکبہم اللہ فی النار. اللہ کہ اگر آسمانوں اور زمین والے مل کر، آسمان اور زمین والے مل کر سب کسی ایک مومن آدمی کے قتل کرنے میں حصہ لیں گے تو اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے.
ایک مومن کی جان کی کتنی اہمیت ہے، کتنی حرمت ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اسی لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مسلمانوں میں اختلاف ہوتے ہیں، مذہبی اختلافات، فرقہ وارانہ اختلافات، خاندانی اختلافات، مال و دولت کے حوالے سے، جائیداد کے حوالے سے اختلافات، سیاسی پارٹیوں سے وابستگی کے اختلافات، یہ سارے اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن خبردار جو ان اختلافات کو اگر کوئی بنیاد بنا کر اپنے مخالف مسلمان کا اگر اس نے خون ناحق کیا تو اس نے سب سے بڑا نقصان خود اپنا کیا، اپنی عاقبت کو برباد کیا۔ تو اس کے لیے ہمیشہ اس سے خبردار رہنا چاہیے، سمجھدار رہنا چاہیے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھو کہ کوئی بھی وابستگی ہو، مذہبی وابستگی، مسلکی وابستگی، جماعتی وابستگی، سیاسی پارٹی سے وابستگی، کوئی بھی چیز، یہ اسلام سے بڑھ کر نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کر نہیں ہے، اسلامی اخوت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کبھی بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کا کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کر اس کا خون ناحق کرے۔ اچھا، یہ پہلی چیز۔ اب ہم آگے آتے ہیں، عزت اور آبرو۔ دوسرے مسلمان کی عزت اور آبرو وہ مقدس، حرام، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو پامال کرے، دوسرے کو بے عزت کرے، اس کی عزت سے کھیلے، اس کو بدنام کرے، اس کو گالی گلوچ کرے، یہ جائز نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں سنا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ عرضہ، کہ ہر مسلمان کے مسلمان پر اس کی جان، اس کے مال، اس کا عزت اور آبرو وہ حرام ہے، یعنی محترم ہے، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی جان، مال، عزت اور آبرو سے کھیلے اور ان کو پامال کرے۔ اور ان میں یہ عزت کو پامال کرنا، دوسرے مسلمان کو بے عزت کرنا، یہ کیا ہے؟ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے ایذا دینا، اس کو بے عزت کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور وہ لوگ جو مومنین کو اور مومنات کو ایذا دیتے ہیں، ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی ایسے گناہ کے جو انہوں نے ارتکاب کیا تھا، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو ایسا ایذا دینے والے، ستانے والے، ظلم کرنے والے، انہوں نے اپنے اوپر لاد لیا ہے، اپنے کندھوں پر بہتان کو، جھوٹ کو، اور بہت بڑے گناہ کو۔ فقد احتملوا بہتانا واثما عظیما، بہت بڑے گناہ کو انہوں نے اپنے کندھوں پر خود ہی لاد لیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ جو دوسروں کی بے عزت کو بے عزت کرنا ہے، دوسرے کی عزت کو پامال کرنا ہے، بدنام کرنا ہے ناحق طریقے سے، یہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے، جیسے غیبت کرنا، لعن طعن کرنا، اس پہ لعنت بھیجنا، اور اس کو ناحق لوگوں کے سامنے بدنام کرتے پھرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل۔ اچھا، تھوڑا سا اس پہ ہم گالی گلوچ پر بات کرتے ہیں خصوصی طور سے۔ گالی گلوچ ایک مسلمان کا شیوانی ہے، گالی گلوچ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، گالی دینا۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا وہ فسوق ہے۔ فسوق کا مطلب کیا؟ فسق۔ فسق کسے کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کو فسق کہتے ہیں یا فسوق کہتے ہیں۔ تو مسلمان کو گالی گلوچ کرنا، ہاں بہت سارے لوگ جو ہے گالی گلوچ کرنا ان کی زبانوں پہ چھڑا ہوا ہے، جہاں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہوا بس زبان پہ گالیاں شروع، ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، سڑک پہ کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے دوسرے کو بے عزت کرتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ فاسق ہو گیا، وہ ناقص الایمان ہو گیا۔ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ فجور ہے، یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، یہ
اسلام کا عمل نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے، یہ تو جاہلیت والا عمل ہے۔ اسلام سے پہلے کا جو دور جاہلیت تھا، یہ وہ دور جاہلیت والا عمل ہے گالی گلوچ کرنا۔ اسی لیے صحیح بخاری میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان سے اپنے غلام سے کچھ جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو انہوں نے اسے اس کی ماں کا تانا دیا۔ اس کی ماں حبشن تھی، حبشی کالی عورت ہوتی ہے، تو انہوں نے ماں کا تانا دیا، یہ گالی۔ اس نے آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کی۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا، اے ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تو ایک ایسا آدمی ہے کہ تیرے اندر جاہلیت ہے۔ ہم اخوانکم خولکم، یہ تمہاری خدمت کرنے والے، یہ تمہارے خدمتگار، یہ تمہارے ہی بھائی ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، ان کو اللہ نے تمہارے ماتحت رکھا ہے، تو تم گالی گلوچ نہ کرو کسی سے بھی، نہ بڑوں سے نہ چھوٹوں سے۔ گالی گلوچ کرنا کہا یہ عمل جاہلیت، اور اسی طریقے سے یہ مومن کی شان بالکل نہیں۔ گالی گلوچ کرنا یہ مومن کی شان، مومن کا طریقہ بالکل بھی نہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذی، کہ مومن وہ نہ لعنت کرنے والا ہے، یعنی دوسروں کو کہنا اللہ اس پر لعنت کرے، اللہ تجھ پر لعنت کرے، اس طرح بات یہ مسلمان کا شیوہ نہیں۔ ولا الطعان، طعن تشنیع کرنا، سامنے لوگوں کو اس کو بدنام کرنا، ان کو ذلیل کرنا، یہ مومن کا کام نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں، تو میرے بھائیوں اور دوستو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذی، اور نہ فحش باتیں کرتا ہے اور نہ بد زبانی اختیار کرتا ہے، بری زبان بولنا، گالی گلوچ کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں، ان بڑے بڑے گناہ کبیرہ سے بچنا بھی ضروری ہے۔ آخر میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آخر میں ایک حدیث سنا کر میں اپنے بیان کا اختتام کرتا ہوں۔ یہ بہت اہم حدیث ہے بندوں کے حقوق کے تعلق سے، بندوں کے حقوق کے تعلق سے، کہ ایک مسلمان کے مسلمان پر کیا حقوق ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، صوم و صلات کا پابند ہوں، میں بہت نیک ہوں، لیکن بندوں کے حقوق میں ظلم اور زیادتی کرتا رہتا ہے۔ یہ نیک آدمی ایسا نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم مفلس اس کو کہتے ہیں، یعنی عربی زبان میں جو اس کا معنی ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، فلوس نہیں ہے، ولا متاع، اور ساز و سامان نہیں ہے، فرنیچر نہیں ہے، قریب اس کو کہتے ہیں، اور یہ عربی زبان میں اس کا معنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي، لیکن میری امت کا اصل مفلس آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا مَنْ يَأْتِي بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، جو نماز، روزے، زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا۔ نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا رمضان کے، زکوٰۃ بھی دے دیتا تھا، نیکیاں جو اس نے کیا تھا فرائض پر عمل، وہ نیکیاں تو محفوظ رہیں گی، وہ نیکیاں ہیں، اس لے کر آئے گا۔ لیکن وَلَكِنْ يَأْتِي، لیکن اس حال میں آئے گا، يَأْتِي وَقَدْ ضَرَبَ هَذَا، اس کو مارا تھا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس کا خون بہایا تھا، وَشَتَمَ هَذَا، اور اس کو گالی دی تھی۔ تو اس طرح وہ دوسروں پر کیا کرتا تھا؟ نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، لیکن بندوں کے معاملے میں ظلم زیادتی کرتا تھا، اس کو مارا، اس کا مال کھا گیا، اس کو گالی دی، اس کا خون بہایا۔ اب قیامت کے دن آئے گا، نیکیاں بھی ہیں اور یہ بندوں کے حقوق میں زیادتیاں بھی۔ فَيَأْخُذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اب مظلوم لوگ ہیں بہت سارے جن پر اس نے ظلم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر انصاف کیسے کرے گا؟ یہ مظلوم آئے گا، اس کی کچھ نیکیاں وہ لے لے گا، مظلوم آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں کاٹ کاٹ کر اس کو مظلوم کو دیتا جائے گا، ظلم کے حساب سے جتنا ظلم کیا تھا اس کی نیکیاں مظلوم میں دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ نیکیاں سوچو ذرا، نیکیاں کیا ہو گئیں؟ ختم ہو گئیں، لیکن مظلوم باقی ہیں، تو کیا ہوگا؟ اب ان کے گناہ لے کر اس پہ ڈال دیے جائیں گے، باقی مظلوموں کے
गुनाह लेकर इस पर डाल दिए जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, अंजाम देखो, अब आखिर में अंजाम क्या हो रहा है, नमाज रोज़ा ज़कात सब था, लेकिन अंजाम क्या हो रहा है, फिर उसके बारे में हुक्म दिया जाएगा अल्लाह की तरफ से, बस उसको जहन्नम की आग में फेंक दिया जाएगा। तो ये बहुत संगीन किस्म का की सिचुएशन है कि जिसको जो है इन समझना चाहिए, और बंदों के जो हुकूक हैं उनकी हिफाजत करना है, जिनके जो हुकूक हैं वह आपके ऊपर वाजिब होते हैं उनको अदा करना है, किसी पर जुल्म ज़्यादती किसी भी तरीके से नहीं करनी है। ये नेक आदमी हकीकत में वो होता है जो अल्लाह के भी हुकूक अदा करता है, बंदों के भी हुकूक अदा करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तो अपने फजल करम से हम तमाम को सच्चे माने में नेक और साले बना, सच्चा मोमिन बना, फ़राइज़ पर अमल करने वाला बना, मुहर्रमात और मनहियात से अपने आप को बचाने वाला बना। ऐ अल्लाह हमारे ख़ताओं और गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमा, और ऐ अल्लाह सुब्हानो ताला तेरे फजलो करम से, तेरी रहमत से हम सबको माफ़ फरमा कर तेरी जन्नतों में दाखिल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व बारक वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ये थे फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर नज़ीर अहमद उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह। मुसलमानों अपना ईमान बचाओ, इस उन्वान के हवाले से बड़े ही मुदल्लल अंदाज में हम लोगों को नसीहत फरमाई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस शेर के साथ मैं इस वक्त की कार्रवाई को ख़त्म करता हूँ। इसका परचम लेकर उठो, हर इंसान से प्यार करो, इसका परचम लेकर उठो, हर इंसान से प्यार करो, अपना तो मंशूर है जालिब, सारे जहां से प्यार करो।